إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اب میں حضرت والا کو دعوت دوں گا کہ حضرت والا آئے اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اس سے پہلے یہ کہ جو حضرات ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، اس کا لحاظ کرتے ہوئے نہ کرے تب بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایسی توہین کرنا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ ویسے اللہ والوں کی باتیں تو دل پر اثر کر ہی جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ویڈیوگرافی ہوگی تبھی لوگوں تک پہنچے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہمارا فرض بنتا تھا، ہم نے کہہ دیا، عمل کرنا آپ کے ہاتھ میں۔ میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ حضرت آئے اور ہم سب کو اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دینی ماں بہنیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ایسی شدید محبت ہونی چاہیے کہ ضرورت پڑے تو اپنے جان کی قربانی بھی پیش کر دیں۔ جب اتنی زیادہ محبت ہوگی تو اتباع رسول کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ جائے، اتباع جائے۔ اور جب اطاعت نصیب ہو گئی تو دنیا آخرت میں کامیابی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے دو کام کر لیے، ایک تو اللہ کی مان کر زندگی گزار لی، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اے اللہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔
اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار آپ سے محبت رکھ کر آپ کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزاروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں بامراد ہوگا، کامیاب ہوگا، بہترین زندگی ہوگی. حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے روکا گیا تھا کہ بے جا اور غیر ضروری سوال نہ کریں ورنہ جواب آئیں گے اور جواب پر احکام آئیں گے اور احکام پر عمل کرنا دشوار ہوگا. پہلی قوموں نے انبیاء سے زیادہ سوالات کیے، پھر عمل نہ کر سکے تو ہلاک ہو گئے. تو تم زیادہ سوالات مت کیا کرو. تو اکثر صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، زیادہ سوال نہیں کرتے تھے. ہاں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ کوئی آؤٹ سائیڈر آ جائے، باہر سے کوئی شخص آ جائے اور وہ سوال کر لے تو ہمارا علم بڑھے. ان کو علم کے اضافے کی فکر رہتی تھی کہ علم بڑھنا چاہیے تو عمل بھی بڑھے گا. علم کے اضافے سے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی سوال پوچھنے والا آئے، حضور جواب دیں تو ہمارا علم کا کشکول بھر جائے، ہم کو معلومات ہوں، اضافہ ہو معلومات میں. کبھی کبھی کوئی آ بھی جاتا تھا. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے مجھے کبھی رونا ہی نہیں آتا. جب آدمی دنیا کے پیچھے دوڑنے والا بن جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. جب تمنائیں طویل ہو جاتی ہیں تو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر آخرت کا خیال نہیں آتا. آخرت کا دھیان ہوگا تو آدمی روئے گا بھی. جب غفلت بہت بڑھ جائے گی اور دنیا میں گم ہو جائے گا تو آخرت کا خیال ختم ہو جائے گا اور رونا نہیں آئے گا، آخرت کی فکر نہیں آئے گی کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. حضور نے جواب دیا، دل سخت ہو گئے، دل میں سختی آ گئی. یتیم کے سر پر روزانہ ہاتھ پھیرو. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا. کیسا علاج بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. روحانی بیماریوں کے علاج بتانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. اب وہ بالکل اجنبی ایک صاحب آ گئے، بامعنی جو سوال کیے جاتے تھے اس کے جواب حضور دیتے تھے. صحابہ کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی عنایت فرماتے تھے.
کسی عالم سے بھی بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم کو واقعی ایک مسئلہ درپیش ہے، میراث کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ضرور پوچھو. لیکن مولانا کا امتحان لینے کے لیے ہم کو پوچھنے کی اجازت نہیں. ہم لوگ کوئی کلیکٹر نہیں کہ ان کا امتحان لینے بیٹھے. اگر انہوں نے امتحان لیا تو تمہاری کھٹیا کھڑی کر دیں. اب وہ آنے والا جو شخص تھا اس نے عجیب سوال کیا. آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ طے کرو. یہ بات تو یقینی ہے کہ قیامت آنے والی، اور اس پر ہر مومن کا ایمان ہے. ایمان یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور قیامت کا آنا طے ہے. اس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالی حساب لیں گے. یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے. تو آدمی اس کی تیاری بھی کرے گا، اس کی فکر بھی کرے گا کہ بھئی مجھے جواب دینا ہے. اللہ نے یہ زندگی ہم کو دی ہے. ہم لائٹ استعمال کرتے، مہینے کو بل آ جاتا ہے. ہم پانی استعمال کرتے ہیں، مہینے کو بل آ جاتا ہے. لیکن رات دن ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، سورج کی گرمی حاصل کرتے ہیں، چاند کی چاندنی حاصل کرتے ہیں، ہوا لیتے ہیں، کوئی بل آتا ہے؟ کوئی بل نہیں آ رہا ہے. تو اس کا بل قیامت کے دن آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ضرور بے ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باس پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا. ابھی بے دریغ استعمال کرتے ہیں، سوچتے نہیں اللہ سوال کریں گے. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. کتنا دیکھتے ہیں ہم اس سے؟ 24 گھنٹے یہ دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کوئی بل آ رہا ہے اس کا؟ 24 گھنٹے سنتے ہیں، 24 گھنٹے بولتے ہیں، کھانا ہضم ہوتا ہے، کوئی بل نہیں آ رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ پوچھوں گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری شنوائی کے بارے میں، تمہاری بینائی کے بارے میں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اگر آنکھوں نے غلط جگہ پر دیکھا ہے تو بھی پکڑ آئے گی، صحیح جگہ پہ دیکھا ہے تو ثواب بھی ملے گا. ماں باپ کو دیکھا ثواب، بیت اللہ کو دیکھا ثواب، قرآن کو دیکھا ثواب، عالم کو دیکھا ثواب.
اور اگر غیر محرم کو دیکھا تو پوچھا جائے گا کیا یہ آنکھ اس لیے دی تھی کہ غیر محرم کو دیکھے؟ ہم نے منع نہیں کیا تھا، نبی نے بتایا نہیں تھا کہ غیر محرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے؟ کانوں سے اللہ والے کی بات سنی، ثواب۔ کانوں سے قرآن سنا، ثواب۔ کانوں سے حضرت امام صاحب کا قرآن سنا، ثواب۔ مؤذن کی اذان سنی، ثواب۔ اور اگر گانا سنا تو کان کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کسی غیر کی بات سنی تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، چھپ کر کسی کی بات سننا پسندیدہ نہیں، غیبت سننا پسندیدہ نہیں، حسد کی بات سننا پسندیدہ نہیں۔ کان کے ریسٹرکشن سے، آنکھوں کے ریسٹرکشن سے۔ یہ تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گرم کھانا اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں بے دریغ، اس کے بارے میں بھی سوال۔ اس لیے فرمایا کہ ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھو بھائی۔ کس نے غلہ بویا، کس نے کاٹا، کس نے گاہا، کس نے گوڈاؤن میں پہنچایا، کس نے تاجر کو دیا، تاجر سے ہم نے لیا، پھر پسوایا، پھر روٹی کس نے بنائی، پھر ہم نے کھائی۔ ایک لقمے پر کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، تو کیا سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو یوں کہہ دے کہ تم جو ہے پیدا ہو کر کھیتی کرو اور کماؤ اور روٹیاں کھاؤ، تو پوری زندگی میں ایک روٹی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر لقمے پر الحمدللہ کہنا، کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ لقمہ ہمارے منہ تک پہنچا ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ یہ سب کام اکیلے کر لیتے۔ ایک روٹی پر ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، جب وہ روٹی ہمارے منہ تک پہنچتی ہم کتنا شکر ادا کریں گے اللہ کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس کی نعمتوں پر کما حقہ شکر بجا لاتے ہوں۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانا۔ وہ بیچارہ فقیر دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، میں قلاش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، میری جھولی میں کچھ ڈالو۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اس کو بیچارے کو اس کی نعمتوں کا احساس نہیں۔ اس کو 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس سے جا کے کہو کہ تجھے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تیری 1 آنکھ دے گا؟ تیرے کو 1 زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، اللہ تیری زبان دے دے میرے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہمارا احساس ختم ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو باور کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوہ ہو، یہ تو بہت بڑی نعمت تھی جو چھن گئی۔ ایک آدمی کا حادثہ ہوا تھا، اور حادثے میں اس کی یہ اوپر کی پلک جو آتی ہے نا آنکھ کے اوپر کی، وہ کٹ گئی۔ ہر
5 منٹ کو روئی سے اپنی آنکھ صاف کرتا تھا، اتنا کچرا جمع ہو جاتا تھا. ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بستر پر لیٹنا نہیں، خالی کرسی پر بیٹھنا ہے. تو وہ لیٹنے والوں کو دیکھ کر روتا تھا کہ اے اللہ تو نے ان کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ آرام سے لیٹ کر سوتے ہیں، ایسے سوتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اور اے اللہ میں کیسا محروم ہوں. تو جب نعمت چھنتی ہے تو آدمی کو قدر ہوتی. اس نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ قیامت کا آنا طے ہے، لیکن قیامت کا ڈیفینیٹ ٹائم کسی کو معلوم نہیں اللہ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا حتمی اور یقینی علم اللہ کو ہے. کون سے وقت پر کس وقت پہ پلک جھپکنے میں آ جائے گی کہہ نہیں سکتے. ایک بات ہاں، البتہ قیامت کی علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حدیث شریف میں موٹی موٹی علامتیں بیان کی. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامات قیامت کے اعتبار سے ایک ضخیم کتاب لکھی، اس میں کئی علامتیں بیان فرمائی. موٹی علامت کیا ہے؟ نمبر 1، شراب پینے والوں کی کثرت. لوگ بے شمار فیشن بنا کر شرابوں کو پئیں گے. نمبر 2، جب شراب آتا ہے تو زنا بھی آئی جاتا ہے، زنا کی کثرت. نمبر 3، عورتوں کی کثرت. نمبر 4، گانا بجانا بہت ہو جائے گا. نمبر 5، علم دین کی کمی ہو جائے گی، علم دنیا بڑھ جائے گا. یہ سب موٹی موٹی علامتیں بیان کی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو دیہات میں رہنے والے، جھونپڑے میں رہنے والے، وہ شہر کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. ابھی وراچھا روڈ پر جاؤ، سب کاٹھیا واڑ کے آئے ہیں، جن کو کاٹھیا واڑ میں چلنا بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی. ایک علامت حضور نے بیان فرمائی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی. آج اولاد نافرمان ہے. یہ نافرمانی کی بھی وجہ ہے. جب اولاد کی دینی تربیت نہیں ہوگی تو اولاد نافرمان ہوگی. جب ماں باپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہوں گے تو پھر اولاد بھی نافرمان ہوگی. اگر ماں باپ اللہ کے احکام کو بجا لائیں تو اولاد بھی انشاءاللہ فرما بردار آئی. دلہا شادی کی رات میں دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہے اور پوری رات جو ہے وہ عیاشی میں ادھر باہر گزار دیتا ہے. بیوی بیچاری یہاں انتظار کرتی ہے، اس کے دوست اس کو آنے ہی نہیں دیتے. صبح کی نماز گئی، یہ گیا وہ گیا. اب جو ہے ایسا جاتا ہے گھر پہ. شادی کی پہلی رات تو قبر کی پہلی رات کو یاد دلاتی
کیسا اکیلا بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، سب دوست بھی چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، اب اس کو معاملہ سنبھالنا ہوتا ہے. اس کو دروازہ بند کر دیا، اندھیرا کر دیا. قبر کی رات یاد کر کہ آج جیسے دوست ساتھ نہیں آتے، ماں باپ ساتھ نہیں آتے، قبر میں لٹائیں گے کوئی ساتھ نہیں آئے گا. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ شادی کا جب بیان ہوتا تھا تو اس میں قبر کا بیان کرتے تھے. عورتیں بہت بگڑتی تھی کہ شادی نہیں رات نہیں اندر قبر نو کیم بیان کرے. پھر حضرت کہتے تھے کہ شادی کی رات کو ایسا سمجھو جیسے قبر کی پہلی رات، اس میں کامیاب تو پھر ہمیشہ کا کامیاب، اور پہلی رات قبر میں فیل تو پوری زندگی فیل. سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اور اس میں کیا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے والوں کو سبق بھی دینا چاہتے ہیں، آنے والوں کو لیسنس بھی دینا چاہتے ہیں. اس سے پوچھا کہ تجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی؟ کہ نہیں، یقین تو ہے کہ آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ واٹ از دی ڈیفینیٹ ٹائم؟ حضور نے فرمایا قیامت آنا تو طے ہے نا. کہا وہ تو طے ہے. اب قیامت کائے کے لیے آئے گی؟ حساب کتاب کے لیے آئے گی. دنیا میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، جو باطل پر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دن تنا کے کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. فیصلہ کون کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے کہ یہ حق پہ تھا یہ نہیں تھا. دنیا میں جتنے دعوے کرنے والے ہیں اس دن ان کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن اللہ فیصلہ کریں گے یہ حق پر ہے یہ باطل پر ہے، یہ حق پر ہے یہ باطل پر ہے. فیصلے کا دن ہے وہ، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن ہے. اور فیصلہ بھی کوئی چھپا کے نہیں کریں گے. کروڑ لوگ دنیا کے موجود ہوں گے، مخلوق موجود ہوگی، انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے. اس میں جو ہے کامیابی اور ناکامی کا اعلان ہوگا. کتنی رسوائی ہوگی. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں قیامت قائم کریں گے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب مکس رہ رہے ہیں اور سب ہی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. کون حق پر ہے یہ فیصلے کا کوئی دن ہونا چاہیے. وہ فیصلے کا دن قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہیں. اب حضور نے اس کا جو کوشچن تھا نا اس کو بہت یوزفل بنا دیا، کام کا بنا دیا. اس کے سوال کو جو بغیر کام کا تھا اس کو کام کا بنا دیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چوراہوں کے اوپر ویسٹ لوہے سے وہ ہیولے بناتے ہیں. کہیں مچھلی بنائی ہے تو کہیں کیا بنایا، تو کہیں بھیڑیا بنایا، دیکھ کے بچے گھبراتے. تو کہتے ہیں کہ ویسٹ میں سے بیسٹ بنائے. بیکار زنگ آلود لوہا تھا اس کو جو ہے پوری طرح سے پروسیس کر کے ایک اچھی شکل بنائی. حضور نے اس کے سوال کو کام کا بنایا تاکہ آنے والے جتنے لوگ ہیں تمام کو بھی فائدہ پہنچے. سرکار یہ چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا فائدہ اٹھا کے جائے. اب سوال اس نے کیا تھا، جواب اس کو دیا، فائدہ ہم کو بھی ہو رہا ہے. کتنے سال کے بعد؟ یہ ہے حضور کا سبق
کہ 1400 سال کے بعد بھی سنائیں گے تو فائدہ ہو، اور 14,000 سال کے بعد سنائیں گے تب بھی فائدہ ہو۔ یہ دین ایسا تازہ دین ہے، جب سنایا جائے دین تازہ ہو جائے، جب سنایا جائے دین پکا ہو جائے۔ کچا ہو جاتا ہے نا، ریفریش کرتے ہیں، ہمارے کمپیوٹر کو ریفریش کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل کو ریفریش کیا جاتا ہے، فرماتے تمہارے دین کو بھی ریفریش کرو۔ دین کیسے ریفریش ہوگا؟ حدیث میں فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو ریفریش کرو کلمہ طیبہ کی تجدید کے ساتھ، بار بار کلمہ پڑھتے رہو۔ کیا کیا چیزیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں جو ہمیں ایمان سے نکال دیں، اس لیے بار بار کلمہ پڑھو۔ ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، گپا بازی کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کی کیا اور کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے اپنی نکڑ کی باتوں میں دین کی لمبی ڈسکس مت کرو۔ ایک صاحب نے ہاتھ کے اندر 10 انگوٹھیاں پہنی تھی، 5 ادھر 5 ادھر، بڑے بڑے پتھر اس کے اندر انگوٹھیاں پہنی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی انگوٹھیاں کیوں پہنی ہیں؟ کہ میرے پیر نے پہنائی، میرا مستقبل یہ پتھروں سے ہی وابستہ ہے۔ میں نے کہا یہ حضور نے تو ایک انگوشتری پہنی تھی، وہ بھی حضور کی ضرورت کی تھی، اور وہ چاندی کی تھی، وہ پہنی تھی، لیکن یہ 10 انگوٹھیاں آپ کو پیر نے پہنا دی، تو یہ کیا، یہ سنت ہے؟ یہ اس نے کہا کہ میں سنت بنت نہیں جانتا، میں نبی کو بھی نہیں جانتا، میں تو خالی میرے پیر کو جانتا ہوں۔ دیکھو کتنا غلط جواب دے دیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ان کا ایمان۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے جس کی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں پہنچاؤں، لیکن وہ 70 سال کی جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ اس قدر زبان کا معاملہ نازک ہے، اس لیے ہمارے اللہ والے زبان کا ایسا استعمال کرتے تھے جیسے کہ کنجوس پیسے کا استعمال کرتے۔ ہمارے ہاں راندیر میں ایک بخیل تھا، مالدار بہت تھا، مرا تو ترازو لانا پڑا، اور ترازو کے اندر سونا جو ہے کلو کلو کے حساب سے تلا، 4 کلو، کسی کے پاس 5 کلو، اس طرح سے سونا آیا۔ لیکن وہ کنجوس اتنا تھا کہ بسکٹ بھی چائے کے اندر ڈبا کے نہیں کھاتا تھا، پانی میں ڈبا کے کھاتا تھا، مہا کنجوس تھا۔ اور چپل پہنتا تھا، یہ ہوائی چپل، سلیپر نہیں ہوتی، وہ سلیپر بھی ایسی پہنتا تھا کہ اس کی آدھی ایڑیاں گھس جائے وہاں تک پہنتا تھا۔ جیب میں سے نوٹوں کا تھپا نکالتا تھا، گنتا تھا، پھر رکھ دیتا تھا۔ مر گیا، بیمار ہوا تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے، کیونکہ کسی کو کوئی دمڑی ومڑی دیتا نہیں تھا۔ لوگوں نے دفنا دیا، پھر رو رو کر گھر آئے، اس کی تجوریاں کھولی، سونا نکالا، چاندی نکالی، زیورات نکالے، پیسہ نکالا، ڈھیر لگا دیا۔ سب نے کہا کہ بیچارہ یہ بھائی ماٹے کہیں ایسالے ثواب کرو پڑے اپن۔ تو وہ پیسے میں سے خاندان کے 50 آدمیوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دی کہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشو۔ لوگ قرآن پڑھنے ہیں، ان کو اتنا بڑا بڑا آئس کریم کا گلاس، جس کے اندر 5 گولے آئس کریم کے اور 5 بڑے سموسے کھلا، رو رو کے ان لوگوں نے بھی کھائے۔
میں نے کہا ظالمو وہ چائے نہیں پیتے تھے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو دوستو یہ پیسہ کچھ کام آنے کی چیز نہیں، آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، رشتہ دار لڑ لڑ کے لے لیتے ہیں آپس میں اور کوئی دن فاتحہ خوانی بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ نے مال دیا ہو نا تو اللہ کے راستے میں لٹاؤ، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اچھے راستوں میں لگاؤ، خیر کے کاموں میں لگاؤ، صدقات دو، غربا کو دو، ضرورت مندوں کو دو، مسجد میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اور خود کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے، ان کو مت ترساؤ، ان کو بھی فل پیسہ دو۔ ابو سفیان تھے نا، ان کی بیوی کنجوس نہیں، ابو سفیان خود کنجوس تھے، ایمان لے آئے تو بیوی ہندا نے حضور سے سوال کیا کہ میرے شوہر ضرورت کا خرچہ بھی گھر میں دیتے نہیں ہیں، تو میں ان کے گجوے میں سے پیسے نکال سکتی ہوں؟ ان کی جیب میں سے میں نکال لوں پیسے؟ جیب میں ہوتا ہے پیسہ لیکن نکالتے نہیں۔ تو دیکھو حضور نے کیا جواب دیا، حضور نے فرمایا تمہاری گھر کی اور بچوں کی ضرورت کے مطابق شوہر محترم کے جیب میں سے لے سکتے، لے لو، لیکن ایسا مت بٹورنا کہ ایک بھی پیسہ نہ رہے۔ طریقہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میاں کے جیب میں سے کیسے پیسے لے سکتے۔ حدیث شریف میں فرمایا گھر کے بال بچوں پر خرچ کرنے میں بھی صدقے کا ثواب اللہ تعالی دے۔ پہلے خیش پھر درویش، ہمارے یہاں چندے کا بڑا رواج ہے، وہ بہار سے چندے کے لیے آ رہا ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ چندہ، کالا پاکٹ سمجھو تو سمجھ لو کہ چندہ لینے آیا ہوگا۔ سورت میں ایسا ہی بیچارہ ایک آدمی کالا پاکٹ لے کر رمضان میں ایک ٹیکسٹائل کے بیپاری کے پاس آیا، آ کر کہا کہ زکات ہے؟ کہا نہیں زکات دے دی میں نے، صبح میں ان کے دھندا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا نا، زکات لینے چلے آتے۔ کہ نہیں میں تو جیکٹ کپڑا لینے آیا ہوں، میں زکات لینے نہیں آیا۔ نہیں ان کے صبح میں پہلے ووٹ لینے آتے ہمارے۔ تو بھائی تحقیق کر لیا کرو۔ میرے مدرسے میں بچے فارغ ہوتے تھے، اس میں جو راجستھان والا ہوتا ہے وہ طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جاتے ہی مدرسہ کھولوں گا۔ کتنے ہمارے فضلاء ہیں بیچارے بیٹھے ہیں، کوئی بھی، سب مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ فارغ ہوا کہ دوسرے سال ہاتھ میں کالا پاکٹ سیدھا میرے پاس آتا ہے، مولانا میں نے مدرسہ کھولا ہے، 4 ایکڑ زمین لی ہے نے 4 دوسری لینے کے۔ میں نے کہا راجیش گہلوٹ کو کیا پورا راجستھان دلا دے گا، لیکن میری جان پر مت لے۔ ہر ایک کو شوق ہے کہ میں مدرسہ بنا دوں، اور جو مدرسے چل رہے ہیں اسی کو چلاؤ نا، جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہی مدرسوں کو تعاون کرو، مدد کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، پہلے اپنے یہاں کے مدرسوں کا خیال رکھو، پھر دوسری جگہ جاؤ۔ پہلے خیش پھر درویش، سب ادھر دے دیں گے تو ادھر والوں کو کون دے گا؟ یہ بھی تو مستحق ہیں یہاں بھی ادارے، ان کو بھی دینا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی دو کھل کر بھی دو، اللہ کے راستے میں لگاؤ پیسے۔ حضور نے سوال کو ڈائیورٹ کر دیا، اور ڈائیورٹ کر کے یوں پوچھا کہ تو نے قیامت آئے گی اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تیاری کیا ہے تیرے پاس؟
ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ کب تک ہم مار کھاتے رہیں گے، یہ ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف سے، جہاد کی اجازت کب دیں گے؟ میں نے کہا فجر کی نماز کب سے پڑھتا ہے تو؟ فون رکھ دی۔ جو آدمی فجر میں نیند کی قربانی نہیں دے گا وہ جان کی قربانی کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کہ تم نے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، تیاری کیا کی؟ یہ سوال ہم سے بھی ہے۔ ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، موت کا وقت تو طے نہیں ہے نا، تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر اچانک موت آ جائے تو بتائیے کہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی یوں کہیں کہ یہ پیش کریں گے سیدھے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا کوئی عمل ہے ہمارے پاس؟ زبیدہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید کی بیوی ہیں، بڑی نیک صالحہ تہجد گزار عبادت گزار خاتون تھی۔ ادھر مکے تک پانی کی ضرورت تھی، پانی بہت کم تھا، پانی کی قلت تھی، تو لوگوں نے بہت درخواست کیا، بہت بڑا خزانہ ہے زبیدہ آپ کے پاس، تو ایک نہر بنوائیے۔ انہوں نے بہت بڑی نہر بنائی، نہر زبیدہ، لاکھوں لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے۔ کتنا خیر کا کام کیا۔ پانی کا کام بڑا خیر کا کام ہے، کنواں کھدوانا بڑے خیر کا کام ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا بڑے ثواب کا کام۔ یہ معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھو کہ پانی پلایا اس میں کیا ہو، نہیں، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی اجر ہے، نیت کے اوپر ہے سب معاملہ۔ پیاسے کو پانی پلانا اور بھوکے کو کھانے کا لقمہ کھلانا، جنت کا راستہ استوار کرنا۔ زبیدہ کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا زبیدہ کو، مرحومہ کو، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا بال بال بچ گئی۔ ارے آپ نے اتنا بڑا کارنامہ، اتنے کروڑ روپیے لگا کر آپ نے جو ہے وہ اتنی بڑی میلوں لمبی نہر بنائی اور لاکھوں لوگ اس سے جو ہے پانی پی رہے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں بال بال بچی؟ کہ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئی ہو؟ تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی اعمال نہیں، خالی یہ نہر لائی ہوں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے مال سے لوگوں کے واسطے نہر بنائی، میں نے زندگی دی تھی، میرے لیے کیا کیا؟ دیکھا، آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں عمل سے کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کے یہاں پیشی ہو جائے، امتحان ہو جائے تو بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ تو لوگوں کا پیسہ تھا اور لوگوں پر تم نے لگایا، تو کیا ہمارے اوپر کیا احسان کیا اور ہمارا کیا کام کیا؟ لوگوں کا تھا، لوگوں کو دیا تم نے، یہ تو تم کو کرنا ہی تھا، یہ تو تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، یہ تم نے کیا۔ لیکن میرا کیا کام کیا؟ میری عبادت، میری بندگی کیا ہے؟ پیر کانپنے لگے۔ فرشتوں نے کہا تمہارا ایک عمل ہے ہمارے پاس۔ کیا عمل ہے؟ اللہ مجھے تو نہیں معلوم، میرے پاس تو یہ ایک چیز تھی، یہ لے کے آئی تھی، وہ بھی تو ہوا دینے لگی، اس کا بھی تو کچھ فائدہ ہوا نہیں، تب دوسرا تو ایسا کوئی عمل میرے پاس ہے بھی نہیں۔ کہا تیرے پاس نہیں، ہمارے پاس تیرا لکھا ہوا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پیچھے 20 فرشتے لگے ہوئے،
کوئی حفاظت کرنے والا، کوئی ثواب لکھنے والا، کوئی اعمال لکھنے والا، کوئی سیئات لکھنے والا، کوئی حسنات لکھنے والا. مفسرین کہتے ہیں ایک آدمی کے پیچھے 20 فرشتے لگے تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ انسانوں سے 20 گنا ہوگی. کہا ایک روز آپ محل میں بیٹھی تھی، کھانے کا وقت ہوا، آپ نے کھانا منگوایا، سامنے تشتری رکھ دی، روٹی توڑ لی اور اذان ہوئی. آپ نے سر پہ دیکھا کہ دوپٹہ نہیں ہے تو لقمہ رکھ دیا، دوپٹہ سر پر رکھ لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے لقمہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی کہ آپ نے اس کے نام کے لیے لقمے کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نام کی عظمت کو مد نظر رکھا. اللہ نے اس پر تمہاری مغفرت کی. تو حضور نے پوچھا کیا تیاری کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو برابر، ને રોજા રાખવાના હોય ને તિલાવત કરવાની હોય ને કંઈ ઝિક્ર હાથે કંઈ કરવાનું હોય તે કરા કરું. એક્સ્ટ્રા મારી પાસે કંઈ નફલી અમલ નથી. હુઝુરને ફરમાયા જરા વિચાર કરો ને કંઈ હોય તમારી પાસે. કંઈ નથી હુઝુર મારી પાસે, તો બિલકુલ ખાલી. આ બધા ફરાઈદ બીજા કરતા હોય તે હું ઉપયોગ કરું છું, એને કંઈ એક્સ્ટ્રા મારી પાસે કંઈ નહીં મળે. અરે કંઈ હોય જો જરા વિચાર કરો ને. બહુ વિચાર કીધો બિચારે, અને વિચાર કરીને પછી એમ કીધું કે મારી પાસે એક વસ્તુ છે. શું છે તમારી પાસે? કે મને અલ્લાહ ને રસૂલની હાથે મહબ્બત બહુ છે. આ તો બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. हुज़ूर मेरे पास एक्स्ट्रा कोई अमल नहीं है, जो वाजबी अमल है वो करता हूँ और मेरे पास बहुत गौर करता हूँ तो एक चीज मिलती है कि अल्लाह और उसके रसूल से मुझे मोहब्बत बहुत है. ओहो, इतनी बड़ी नेमत है और तू बताता नहीं अल्लाह का बंदा. ये मोहब्बत तो बड़ा खजाना है तेरे पास. और सहाबा किराम ने जब सुना कि मोहब्बत इसको है तो हम तो रात दिन सरकार के पास बैठते हैं, तो हमारी मोहब्बत का क्या आलम होगा? हमारी मोहब्बत का ग्राफ तो बहुत ऊंचा है. ठहर जाओ ठहर जाओ, अभी जवाब आने वाला है, जवाब हिलाने वाला है, जवाब जो है हमारे दिलों को बहलाने वाला है, जवाब हमारे दिलों को खुश करने वाला है, जवाब उम्मत के हर फर्द को खुश करने वाला है. मसरत अफजा जवाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुनने के वास्ते साहबे किराम तैयार हो गए कि जवाब क्या था. क्योंकि इसको मोहब्बत है तो हमारी भी मोहब्बत है, हमको भी सरकार से आका से मोहब्बत है. तो देखें अब क्या जवाब क्या आता है उधर से. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जिसके साथ मोहब्बत होगी उसके साथ हश्र होगा. तो अगर मेरे साथ मोहब्बत है तो मेरे साथ हश्र होगा, क्योंकि मोहब्बत होगी तो इत्तिबा होगी. इत्तिबा करने वाला, सुन्नतों की पाबंदी करने वाला हुजूर के पड़ोस में होगा, हुजूर के करीब होगा. और बंबई के हीरो के साथ मोहब्बत होगी तो जहन्नम में उसके साथ होगा. ये बेचारे क्रिकेटर के लिए लोग मरते हैं और ये बंबई के हीरोओं के लिए लोग मरते हैं. पीछे पूछड़ी जैसा जो है दुम जैसा बाल निकाला है. औरतें लगाती है चोटियां, अब मर्द भी चोटियां बनाने लगे, रबड़ भी लगाता है, चोटियां बनाता है. कौन सी हदीस में ऐसी चोटियां बनाना है? अरे मुसलमान होकर तुझे तो सरकार वाला काम करना था, तुझे बाल भी रखना था तो जुल्फों की तरह रखना था. सरकार जुल्फे रखते थे, कितने हसीन बाल लगते थे, ऐसे रख. ये क्या औरतों जैसी छोटी सी चोटी भी वो ढंग की नहीं होती है. बाल भी काटता है तो बीच में से टोकरे की तरह काटता है, पीछे से छपरे की तरह काटता है. कैसे बाल देते? हदीस में बाल काटने का तरीका भी बताया और नाखून काटने का तरीका भी बताया. नाखून इस तरह काटने हैं, बाल इस तरह काटने हैं. बाल सब तरफ से बराबर कटवाओ, यहां से ज्यादा, यहां से कम, पीछे से कम, आगे से पतीला, पीछे से नीला. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों भाई? सरकार ने जो तरीका पसंद फरमाया वो आपको पसंद नहीं है.
اگر محبت ہے تو پھر حضور کی اداؤں کو زندگی میں لے آؤ. داڑھی سنت کے مطابق رکھو، لباس سنت کے مطابق رکھو، سر پر ہمیشہ ٹوپی پہن کے رکھو. یہ سب ہماری زینت ہے، یہ سب ہمارا جو ہے سنت والا سنوار ہے. ایک جگہ شادی میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے. دولہا غائب. میں نے کہا ہاں کہاں جس کا نکاح پڑھانے کا وہی نہیں ہے تو کہاں گیا کہیں؟ تو کہتے بیوٹی پارلر گیا. تو بیوٹی پارلر گیا. میں نے کہا یہ تو عورتوں کا کام ہے بیوٹی پارلر، عورتوں کو بھی نہیں جاننا چاہیے بیوٹی پارلر. اللہ نے سب اچھا دیا ہے، حسن دیا ہے، سب دیا ہے. مہندی لگا لی، اچھے لباس پہن لیا، اچھی طرح منہ دھو لیا. حضرت عائشہ کو روانہ کیا. ام رومان رضی اللہ تعالیٰ نے تو گھر میں بلایا اور منہ دھلایا، اور منہ دھلانے کے بعد جو ہے کپڑے چینج کرا دیے، کنگھی کرا دی اور پھر روانہ کر دیا. نہ میک اپ ہے، نہ ٹیک اپ ہے، نہ سیٹ اپ ہے، کچھ بھی نہیں. دوستو آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر محبت ہو گئی تو حضور کی ادائیں آئیں گی، اور جب حضور کی ادائیں آئیں گی حضور ہم کو انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. اور ایک مومن کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ ایسی اتباع کرے کہ کل آخرت میں رسول اس کو بلا کے کہیں کہ تو آجا، تو میرا متوالا تھا، میری سنتوں سے پیار کرتا تھا، تو آج تجھے جنت پہ جگہ دی. حضور ہماری سفارش کر دے. یہ کب ہوگا؟ جب پہلے ہمیں سرکار سے محبت ہو جائے. جب محبت ہوگی تو اب ہم ڈھونڈیں گے کہ حضور کھاتے کیسے تھے، اس طرح کھائیں گے ہم. میں نے دیکھا وہ آدمی پیچھے چشمہ لٹکایا. پیچھے کیوں لٹکایا؟ جیب ہے، اتنا بڑا جیب ہے، اس کے اندر کیوں نہیں لٹکا تھا؟ کہنے وہ ہیرو نے وہ فلم کے اندر وہاں پیچھے لٹکایا. فلموں کو چھوڑو، اللہ والوں کے ساتھ رہو. ہمارے ہیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے، ان کو اسوہ بناؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بس سرکار کو نمونہ بنا کر ہمیں زندگی گزارنی ہے. آج کے سبق کا یہی خلاصہ تھا کہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا کی جائے، اور محبت سنتوں سے پیدا کی جائے، اور ان کو زندگی میں پریکٹس میں لایا جائے، عمل میں لایا جائے، تاکہ کل آخرت میں ہم حضور کی سفارش کے مستحق ہو کر جنت میں جانے کے لائق بن جائیں. یہ حکم تھا حضرت مولانا کا کہ چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے رہوں اور چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے اور اکثر سیرتوں کے بیانات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پرزہ چھوٹا سا میں نے نکالا، آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد فرمائے. آشیانہ میں جتنے آشیانے، اللہ تعالیٰ وہ تمام کو آباد فرمائے، اور آشیانوں کے پرندے آ جائیں اور یہ مسجد میں گلکاریاں ہوں اور مسجد آباد ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار.
اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى اللہم اہد الناس جمیعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما، محبت عطا فرما، اتباع نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین جو ماں بہنیں گھر پر سن رہی ہیں ان کو دین کی توفیق عطا فرما، جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو بار آور فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔